بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ایک طویل عرصے سے سیاسی ابتری اور اس کے نتیجے میں معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ادارے ایک دوسرے سے باہم متصادم ہیں۔ سیاسی انتقام، جوابی الزامات، مقدمے، جیلیں، جلاوطنی اور بیہودہ گوئی کا ایک بازار گرم ہے۔ انتخابات پر دھاندلی اور منظم بے ایمانی کے ذریعے حکومتیں بنانے اور من مانے قوانین بنائے جانے کے الزامات ہیں، اور اس انارکی کے نتیجے میں ملک کے انتظامی اور معاشی نظام کے بربادی کی حد تک جانے سے عام انسان جن مصیبتوں اور بربادیوں کا شکار ہو رہا ہے، اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ارباب اقتدار نہیں جانتے، مگر یہ ضرور ہے کہ اپنی نااہلیوں اور انا کی جنگ میں ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی ناقص عقل کو اس بات میں جٹائیں گے کہ آخر یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ممتاز کالم نگار اور محقق جناب محمد خان صاحب شریک گفتگو ہیں۔ محمد خان صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پس منظر پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، موضوع تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلسل اس سیاسی ابتری کا شکار کیوں ہے؟ جی فریدی صاحب، دراصل پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، وہ ایک چپکلش کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، جب انسان یا گروہ یا قومیں کسی معاملے میں تنازع کا شکار ہوں اور ایک فیصلے پر نہ پہنچیں، تو وہ اسی راستے سے گزرتی ہیں کہ اس میں تنازعات ہوتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، انتشار، یہ ہوتا ہے۔ پاکستان ایکچولی وہ اپنے تعمیر میں اس کی خرابی مضمر ہے۔ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے خطۂ وطن حاصل کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری شکل تھی اس کی، ایک اس کی اندرونی شکل تھی۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا جو بنیادی پرپس تھا آزادی دینے والوں کا، برٹش کا، وہ تھا اس خطے میں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی ہے۔ آپ دیکھیں، دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، اس میں بہت ساری ریاستیں ایسی تھیں جو فوجی نظام کے تحت چلائی گئیں۔ یا آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، عراق، لیبیا تو بعد میں ہو رہا، لیبیا، عراق، شام، مصر، یہ سب فوجی حکومتیں تھیں۔ اسی طرح افریقہ میں تھیں۔ یہاں مسئلہ دوسرا ہو گیا۔ یہاں ایک تو وہ جو قائد تھے ہمارے، وہ بڑے اصول پسند تھے، انہیں کہا کچھ اور گیا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو اس میں بہت ناراض ہوئے۔ اور وہ خیر، وہ تو ان کی بیچاروں کی زندگی نے وفا نہیں کی، تو وہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب قصہ مختصر کرتے ہیں، وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کیوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ بڑا طویل ہے وہ۔ اب یہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ سیکیورٹی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ تو اس پیج پہ صحیح ہیں۔ جو سیاسی ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا تو اس کو ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ یہ چپکلش چل رہی ہے ان سب کے بیچ میں۔ اس کی وجہ سے یہ بار بار جو ہم پھسل جاتے ہیں، کبھی سویلین گورنمنٹ آ جاتی ہے، کبھی مارشاء اللہ لگ جاتا ہے، تو یہ چپکلش چل رہی ہے۔ اب ہے کیا مسئلہ کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یہ سمجھدار نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک الگ بحث ہے، یہ کسی کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس انتشار کی وجہ وہی ہے کہ ایک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ جب قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ GHQ میں گئے تو وہاں انہیں ایک سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور اس میں فوج کے جنرلز نے یہ ان سے کہا کہ بھئی ہمیں ایک آئینی رول دیا جائے اس میں، اور ریزن بھی بتائیں ہوں گے۔ تو اس پہ قائد اعظم ناراض ہو گئے۔ اس پہ ان کی مشہور تقریر ہے، وہیں کی تھی انہوں نے، کہ آپ کا کام پالیسیاں بنانا نہیں ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت اور قوم کی خدمت ہے، اور بہت ساری باتیں۔ تو خیر وہ تو بیچارے چلے ہی گئے تھے، تو یہ مسئلہ ہو گیا۔
اب صورتحال دنیا کی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. اب ماشاء اللہ بھی نہیں لگ سکتے، سیکیورٹی اسٹیٹ کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے، لیکن جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مفادات وابستہ ہیں اس سے، وہ اپنے مفادات کیسے چھوڑ دیں؟ اب آپ نے سوال پوچھا کہ پھر اس کا مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ تو میں پہلے بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ ہم ذکر کر لیں کہ اگر یہ چلتا رہا تو صورتحال کیا بنے گی پاکستان کی. اس تمام صورتحال سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ اب اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو یہ دیکھیے دنیا کی اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. معیشت کے معاملات ہیں دنیا بھر میں، انتظامی معاملات ہیں، سیاسی طور پہ اور عسکری طور پہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. پاکستان اس میں ایک عجوبے کی طرح ہے. تو اب یا تو صورتحال یہ ہوگی کہ یہ، اور جیسے ہمارے مقتدر اداروں نے بتایا ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کو توڑنے کے در پر ہیں اور اندر یہ لڑائی جاری ہے. جب آپ گھر میں لڑ رہے ہوں اور باہر سے والے بھی آپ کو توڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو اب یا تو خاکم بدہن یہ پاکستان ختم ہو جائے گا، 4 ریاستیں بن جائیں گی. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو خود ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں بہت خطرات لاحق ہیں. تو ہمیں یا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کسی ایک اس پہ آ جانا چاہیے، ڈومین کے اوپر. اب ڈومین کا مسئلہ بڑا خراب ہے. سیاسی طور پہ ڈومین یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ہے تو سیاسی ڈومین ہونی چاہیے اور اداروں کو ان کے انڈر ہونا چاہیے. لیکن حقائق کچھ اور ہیں. حقائق یہ ہیں کہ یہ ساری کی ساری ڈومین سیکیورٹی اسٹیٹ کی ہے. اس میں یہ سیاسی آزادیاں ملی ہوئی ہیں. سیکیورٹی اسٹیٹ ہو، بادشاہی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اس کے اندر انسانی آزادیاں، بنیادی حقوق اور سیاسی معاملات بڑے محدود ہوتے ہیں. تو جب یہ سیاسی لوگ اس حدود کو کراس کرتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ ادارے کراس کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر رہے ہو، تو اصل بات ان کی صحیح اداروں کی کہ یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور چونکہ طاقت ان کے پاس ہے تو ڈومین اس کی ہوتی جس کی طاقت ہو. آپ اگر ان کی ڈومین میں رہیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے نا ماشاء اللہ میں کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سکون کی زندگی ہوتی ہے، سب چیزیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو سیاسی عناصر ہیں وہ ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتے ہیں. آئین معطل ہوتا ہے، سیکیورٹی کا آئین نافذ ہوتا ہے، اسی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی ہیں تو وہ سکون سے گزرا. اب یا تو یہ ہو جائے تو سکون ہو جائے گا، یا وہ ہو جائے کہ بھئی وہ ادارے سمجھ لیں گے نہیں اب ہمیں سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہے تو ہمیں پارلیمانی نظام کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے. اس میں اداروں کا کام جو ہے وہ پھر دوسرا ہو جائے گا تو سکون ہو جائے گا. اب حل کیا ہے اس کا؟ تو حل تو ہم تاریخ سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک اشاریہ دے سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارا تو کام ہے نہیں کہ ہم اس کا حل نکالیں. اشاریہ یہ ہے کہ میں نے جو ناقص میرا مطالعہ، میں نے 2 چیزیں دیکھی اس قسم کی حکومتوں میں جو سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئیں، اور یا قبضہ بھی سیکیورٹی کا ہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اس کے بغیر تو قبضہ نہیں ہوتا، ہتھیاروں کے بغیر. تو ایک تو ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوہ مہارانی کے نام سے جو مشہور تھیں. ایک تو ان کا فیصلہ اور طریقہ تھا اس چپکلش سے نکلنے کے. وہاں بھی یہی ہو رہا تھا کہ مہارانی کے پیچھے ساری عوام تھی اور قبضہ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور وہ اپنی منمانی کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میری ڈومین میں یہ رہیں، وہ کہتے تھے ہماری ڈومین میں. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک الگ موضوع ہے، طویل ہے وہ تو. لیکن اس کی صورت میں یہ ہوا تھا کہ ان کی اسٹیٹ ختم ہو گئی تھی اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا. دوسرا جو ہے وہ نصیر الدین توسی، خلیفہ معتصم باللہ کا جو وزیر تھا، اس کا ذکر تاریخ میں ہے کہ اس کی سازش کی وجہ سے تاتاریوں نے بغداد پر قبضہ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ آسانی سے قبضہ کر لیا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ تاتاری قتل و غارت گری کے بڑے شوقین تھے تو وہ نوجوانوں کو، ان کو سب کو قتل کر رہے تھے، تو وہ لکھتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. تو پھر اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا، یا پھر وہ طریقہ اڈاپٹ کر لیا. تو یہ 2 ہی طریقے ہیں، اور انگریزی کا مقولہ ہے کہ جوائن دیم اور فائٹ دیم. تو لڑ سکتے نہیں ہیں آپ، لڑنے کے لیے کسی دوسری قوت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ جو قوت اگر ہماری مدد کرے گی تو وہ ہمارے حق میں نہیں کرے گی، وہ ہمارے خلاف جائے گا. تو دوسرا طریقہ میرے خیال زیادہ بہتر ہے
کہ سیاسی ایلیٹ کو چاہیے کہ ان کے ڈومین میں رہ کر کام کرے، اس ڈومین میں کام کرے اور گریجولی اپنے آپ کو کلین اور مضبوط کرے سیاسی اصولوں پر چلنے میں، اپنی تنظیمیں نو کرے، تو وہ گریجولی 10 20 30 سالوں کے بعد جا کر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور قوموں کی زندگی میں 10 20 اور 50 سال کی جو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے سیاسی اکابرین کو بھی اور فوجی اکابرین کو بھی، انہیں بھی اسپیس دینا چاہیے، انہیں بھی ان کے اسپیس میں رہنا چاہیے۔ ورنہ یہ بقول فیض، ان سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ فیض صاحب یہ جو پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے اس سے ہوگا کیا پاکستان کا؟ تو انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اب دنیا کے حالات بڑے بدل گئے ہیں، تو فیض صاحب تو نہیں ہیں اب، تو اب حالات دوسرے ہو گئے ہیں۔ اب ایسی اسٹیٹس جو ہیں جو آئے دن ایسے مسئلوں میں الجھی رہتی ہیں اندرونی طور پہ اور ان کے خسارے بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ دوسرے ممالک کی کاروبار میں، ان کے پروگرامز میں، معیشت میں وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا ہے کام۔ خان صاحب، ہمارے آج کے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ مایا ناز شاعر جناب محمد سلیم طاہر کے بارے میں ہے۔ سلیم طاہر صاحب سے ہاں میری شناسائی یوں ہے کہ بڑے اچھے پروڈیوسر تھے، یہ 60s یا 70s میں غالباً یہ آئے تھے لاہور ٹی وی سے، تو انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، بڑے اچھے خوش شکل ماشاءاللہ نوجوان تھے، پروگرام بھی بڑا اچھا مقبول ہوا، یہ خود بھی بڑے مقبول ہوئے، میں اور آپ، بڑا اچھا پروگرام تھا۔ تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوا، ان کی جاب ہے نہیں ہے، وہ کچھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو میں بھی پاکستان سے یہاں آ گیا تھا تو ان کے بارے میں، لیکن ہاں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے بھی 1 2 پروگراموں میں ان کا 1 2 شعر پڑھے ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ، تو سنوائیے پھر۔ تو چلیے سلیم طاہر صاحب کا کلام انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جانے کیا فرق ہے جینے میں جیے جانے میں، جانے کیا فرق ہے جینے میں جیے جانے میں، زندگی ہم نے گزارا تجھے ہر جانے میں، زندگی ہم نے گزارا تجھے ہر جانے میں، اب طلب ہے نہ کوئی حسن طلب باقی ہے، اب طلب ہے نہ کوئی حسن طلب باقی ہے، اب تو کل کی بھی پڑی رہتی ہے پیمانے میں، اب طلب ہے نہ کوئی حسن طلب باقی ہے، اب تو کل کی بھی پڑی رہتی ہے پیمانے میں، کوئی چلتا ہے سرے شام یہاں بندہ نواز، کوئی چلتا ہے سرے شام یہاں بندہ نواز، پہلے کب پھول کوئی کھلتا تھا ویرانے میں، کوئی چلتا ہے سرے شام یہاں بندہ نواز، پہلے کب پھول کوئی کھلتا تھا ویرانے میں، یہ تو ہم خود ہی نہیں چاہتے اچھے ہو جائیں، یہ تو ہم خود ہی نہیں چاہتے اچھے ہو جائیں، ورنہ آسانیاں ہیں زخم کے بھر جانے میں، ورنہ آسانیاں ہیں زخم کے بھر جانے میں، اور تار سے تار جدا کرنا ہے کار دارت، تار سے تار جدا کرنا ہے کار دارت، فائدہ کیا ہے ہر ایک بات کھول چھانے میں، فائدہ کیا ہے ہر ایک بات کھول چھانے میں، اور بیٹھا رہتا ہے تیرے کریائے سر سبز میں دل، بیٹھا رہتا ہے تیرے کریائے سر سبز میں دل، اب تصور میں بھی جاتا نہیں، واہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ تیرے کریائے سر سبز میں دل، اب تصور میں بھی جاتا نہیں ویرانے میں، جانے کیا فرق ہے جینے میں جیے جانے میں، زندگی ہم نے شاندار، بہت خوبصورت شاعری آپ کی جناب۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو یا اس پروگرام کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات اٹھتے ہوں ان کو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے، آپ کی تبصرے اور رائے کا بے چینی سے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ محمد خان صاحب اور شریف فریدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔